سورہ نحل۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ خدا کا حکم آ پہنچا، نہ اب اس کے لیے جلدی مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بلند و بالا و برتر ہے وہ ان سب سے جن کو یہ شریک اس کا ہے ٹھہراتے۔ فرشتوں کو وہ اپنی وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے حکم سے اپنے، کہ لوگ آگاہ ہو جائیں، نہیں میرے سوا معبود کوئی، بس ڈرو مجھ سے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے برحق، مشرکوں کے شرک سے بالا ہے اس کی ذات۔ اس نے ہی کیا انسان کو تخلیق نطفے سے، مگر اس سے ہی کھلم کھلا کرنے لگ گیا جھگڑا وہ۔ اس نے خلق فرمائے ہیں چوپائے تمہارے واسطے، جن میں لباس اور فائدے ہیں، اور تمہارے کام آتے ہیں جو کھانے کے۔ وہ صبح و شام جب چرنے کی خاطر آتے جاتے ہیں، تمہاری شان و شوکت کو بڑھاتے ہیں، تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ ان شہروں تلک بن جان جوکھوں تم جہاں جا ہی نہیں سکتے۔ تمہارا رب نہایت ہے شفیق و مہرباں۔ پیدا کیا ہے اس نے گھوڑوں اور گدھوں کو، خچروں کو بھی تمہاری ہی سواری اور زینت کے لیے۔ وہ خلق فرماتا ہے ایسی کتنی ہی چیزیں کہ جن کا علم بھی تم کو نہیں۔ اللہ پر لازم ہے سیدھا راستہ تم کو بتا دینا، اگرچہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں کچھ، اور اگر وہ چاہتا تم سب کو دے دیتا ہدایت۔ اور وہی تو ہے جو برساتا ہے پانی آسماں سے جس کو تم پیتے ہو، اور اس سے ہی تو اگتا ہے وہ چارہ جانور جس سے چراتے ہو۔ اسی سے وہ اگاتا ہے تمہارے واسطے سب کھیتیاں، زیتون، انگور اور کھجور، اور ایک نشانی اس میں ہے ان کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور چاند سورج کو تمہارے واسطے تسخیر کر رکھا ہے، تارے بھی مسخر ہیں اسی کے حکم سے۔ بے شک نشانی ایک سے ایک بڑھ کر ہے اس میں عقل والوں کے لیے۔ اس نے زمین پر جو تمہارے واسطے چیزیں بنائی ہیں وہ رنگا رنگ ہیں، اس میں نشانی ان کی خاطر ہے سبق حاصل جو کرتے ہیں۔ سمندر کو تمہارے واسطے اس نے کیا تسخیر، تاکہ مچھلیوں کا کھاؤ تازہ گوشت اس سے، اور پہننے کے لیے زیور نکالو۔ اور تم یہ دیکھتے ہو کشتیاں چلتی ہیں پانی چیرتی، تاکہ تم اس کے فضل سے ڈھونڈو معاش، اور شکر بھی اس کا کرو۔ اور گاڑ رکھے ہیں پہاڑ اس نے زمین میں، تاکہ وہ لے کر نہ جھک جائے کہیں تم کو۔ بنائے راستے بھی اور دریا بھی کہ تم منزل تلک پہنچو۔ علامات اور بھی ہیں، اور بہت سے لوگ راہ معلوم کرتے ہیں ستاروں سے بھی۔ جو خالق ہے کیا اس کی طرح ہے، جو نہیں خالق کسی شے کا، تو کیوں حاصل نہیں کرتے نصیحت تم؟ خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تم تو یہ ممکن نہیں ہرگز۔ یقیناً بخشنے والا ہے وہ اور مہرباں بھی ہے۔ خدا سب جانتا ہے تم جو کرتے ہو چھپا کر یا دکھا کر، اور اللہ کے سوا جن کو یہ دیتے ہیں صدا، پیدا کسی بھی چیز کو وہ کر نہیں سکتے، وہ بلکہ خود ہی ایک مخلوق ہیں، مردہ ہیں اور زندہ نہیں۔ ان کو نہیں معلوم اٹھائے جائیں گے کب لوگ۔ ہے معبود تم سب کا فقط معبود ایک، لیکن نہیں رکھتے جو ایمان آخرت پر، ان کے دل منکر ہیں اور مغرور ہیں وہ۔ جانتا ہر شے کو ہے اللہ، جسے پوشیدہ رکھیں یا کریں یہ لوگ ظاہر۔ وہ تکبر کرنے والوں کو نہیں کرتا پسند۔ ان سے کہا جاتا ہے جب نازل کیا ہے کیا تمہارے رب نے، کہتے ہیں یہ کچھ بھی تو نہیں، قصے ہیں بس اگلے زمانے کے۔ اسی باعث اٹھائیں گے وہ روز حشر اپنے بوجھ کے ساتھ ان کا سارا بوجھ بھی، اپنی جہالت سے جنہیں گمراہ کرتے تھے۔
نہایت ہی برا ہے بوجھ جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ ان سے تھے پہلے، مکر انہوں نے بھی کیا تھا جو دیا جڑ سے اکھاڑ اللہ نے، اور ان کے سروں پر گر پڑیں ان کی چھتیں اوپر سے، اور ان پر عذاب آیا وہاں سے جس کا ان کو تھا نہ کچھ وہم و گمان ہرگز۔ خدا رسوا کرے گا ان کو روز آخرت اور یہ کہے گا، ہیں کہاں اب جن کو ٹھہراتے تھے تم میرا شریک، اور جن کے بارے میں تھے تم لڑتے جھگڑتے؟ اور کہیں گے جاننے والے کہ آج ان کافروں کے واسطے ذلت ہی ذلت ہے۔ فرشتے کافروں کی روح کو جب قبض کرتے ہیں تو ظالم جھک کے یہ کہتے ہیں، ہم کرتے نہ تھے کوئی برائی۔ تب یہ کہتے ہیں فرشتے، ہاں خدا سب جانتا ہے تم جو کرتے تھے، تو اب ہو جاؤ داخل تم ہمیشہ کے لیے دوزخ کے دروازوں میں، اور یہ ہے ٹھکانہ بدترین اہل تکبر کا۔ کہا جاتا ہے جب پرہیزگاروں سے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کلام بہترین۔ جو نیک ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ہوگی بھلائی اور ہوگا آخرت کا گھر بھی اچھا۔ متقی لوگوں کا گھر کیا بہترین ہے۔ وہ بہشت جاویدانی ہیں کہ جائیں گے جہاں وہ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جو کچھ چاہیں گے وہ ان کے لیے موجود ہوگا، اور جزا دیتا ہے اللہ اس طرح پرہیزگاروں کو۔ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو کفر و شرک سے ہوتے ہیں یکسر پاک وہ۔ ان سے یہ کہتے ہیں وہ، تم پر ہو سلام، اب جاؤ جنت میں تم ان اعمال کے بدلے جو کرتے تھے۔ تو کیا یہ منتظر ہیں ان کے پاس آئیں فرشتے، یا ہلاکت کے لیے پھر حکم آئے آپ کے رب کا؟ جو لوگ ان سے تھے پہلے ان کا بھی طرز عمل ایسا تھا۔ اللہ نے نہ کوئی ظلم ڈھایا ان پہ، بلکہ اپنی جانوں پر وہ خود کرتے رہے تھے ظلم۔ ان کے جو برے اعمال تھے ان کے نتیجے مل گئے ان کو۔ لیا گھیر ان کو ہر جانب سے اس شے نے کہ جس کا وہ اڑاتے تھے مذاق۔ اور جو ہیں مشرک وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا اگر تو کبھی اس کے سوا ہم اور ہمارے باپ دادا بھی کسی کی یوں نہ پھر کرتے عبادت، اور نہ ہم کرتے کسی شے کو حرام اس کے بغیر۔ اور ان سے جو پہلے تھے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور رسولوں کے تو ذمے ہے فقط پیغام پہنچانا وضاحت سے۔ ہر ایک امت میں ہم نے ایک پیغمبر کو بھیجا اس لیے تاکہ اے لوگوں بندگی کرتے رہو اللہ کی اور بچتے رہو شیطان سے۔ پھر مل گئی کچھ کو ہدایت اور کچھ پر گمراہی چھائی رہی، سو خود ہی چل کر دیکھ لو تم اس زمین پر کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے۔ اے پیغمبر اگرچہ آپ خواہش مند ہیں ان کی ہدایت کے، مگر اللہ جسے گمراہیوں میں چھوڑ دے اس کو نہیں دیتا ہدایت۔ ایسے لوگوں کی مدد کرتا نہیں کوئی۔ خدا کے نام کی کھا کھا کے قسمیں کہہ رہے ہیں یہ، جو مر جائے خدا اس کو نہیں زندہ کرے گا۔ کیوں نہیں زندہ کرے گا وہ ضرور، اس کا تو ایک سچا یہ وعدہ ہے، مگر اکثر نہیں ہیں جانتے۔ یہ زندہ کرنا ہے ضروری اس لیے تاکہ ہے جس میں اختلاف اس کو کرے ظاہر وہ ان پر، اور جو کافر ہیں ان کو علم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور جب بھی کسی شے کا ارادہ ہم کریں کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں جنہوں نے کی ہے ہجرت، ہم انہیں دیں گے ٹھکانہ بہترین دنیا میں، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ ہے کہیں بڑھ کر۔ مگر اے کاش اس کو جانتے وہ لوگ جو صابر رہے اور اپنے رب پر جو رہے کرتے بھروسہ۔ اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہم نے جس قدر بھیجے ہیں پیغمبر وہ سارے آدمی تھے جن کی جانب وحی کی ہم نے۔ کہیں ان سے نہیں گر جانتے تو پوچھ لو ان سے جو ہیں اہل کتاب۔
ہم نے انہیں بھیجا دلیلیں اور کتابیں ساتھ دے کے، اور اب نازل کیا ہے آپ کی جانب یہ قرآن تاکہ آپ اس کو بیاں کر دیں وضاحت سے، کریں شاید وہ اس پر غور۔ اور جو لوگ چالیں چل رہے ہیں بدترین، بے خوف اس سے ہو گئے ہیں کیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو دھسا ڈالے زمین میں، یا عذاب آ جائے ان پر ایسی جانب سے کہ جس کا وہم بھی ان کو نہ ہو ہرگز، یا ان کو وہ پکڑ لے چلتے پھرتے ہی، یہ عاجز کر نہیں سکتے کبھی اللہ کو، یا جب عذاب سخت سے وہ ڈر رہے ہوں ایسی حالت میں پکڑ لے وہ۔ جو رب ہے آپ کا وہ ہے شفیق و مہربان بے شک۔ بھلا اللہ کی مخلوقات میں سے کیا کسی کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے؟ ان کے سائے دائیں بائیں جھک کے اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور جو جاندار اور جو فرشتے ہیں زمین اور آسمانوں میں وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں اور نہیں کرتے تکبر وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے ہے کہیں اعلیٰ و برتر، اور ملے جو حکم اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ارشاد باری ہے، بناؤ تم نہ دو معبود، ہے معبود تو بس ایک ہی، سو تم ڈرو مجھ سے۔ زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ سب اسی کا ہے، اسی کی بندگی لازم ہے، کیوں ڈرتے ہو پھر اس کے سوا اوروں سے؟ جو نعمت تمہارے پاس ہے اللہ کی جانب سے ہے، جب کوئی مصیبت آئے تو پھر التجا اس سے ہی کرتے ہو، وہ جب تم سے مصیبت دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لگتے ہیں کرنے شرک اس کے ساتھ، تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے نعمت ان کو دی ہے۔ اب تو دنیا میں مزے کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا جلدی ہی کہ کیا انجام ہے اس کا۔ حقیقت تک نہیں یہ جانتے جن کی ہماری دی ہوئی روزی سے کرتے ہیں مقرر ان کا بھی حصہ یہ ناداں لوگ۔ واللہ تم سے پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں جو گھڑتے تھے تم۔ اللہ کی خاطر تو یہ ہیں بیٹیاں کرتے مقرر، اور اپنے واسطے بیٹے کہ جو یہ چاہتے ہیں، وہ ہے لیکن اس سے پاک۔ اور خود انہی میں سے کسی کو جب خبر دی جائے بیٹی کی ولادت کی تو سن کر رنج سے چہرہ سیاہ اس کا ہے پڑ جاتا، وہ رہ جاتا ہے غم کے گھونٹ پی کر، چھپتا پھرتا ہے وہ لوگوں سے یہ سن کر، اور دل میں سوچتا ہے وہ کہ اس ذلت کو رہنے دے یا پھر زندہ دبا دے اس کو مٹی میں۔ سنو کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایمان آخرت پر جو نہیں رکھتے برا ہے حال ان کا، اور خدا کی شان اونچی ہے، وہی ہے عزت و حکمت کا مالک۔ اور اگر لوگوں کو ان کے ظلم پر اللہ پکڑتا تو نہ باقی ایک بھی رہتا زمین پر جاندار۔ ان کو وہ مہلت ایک مدت کے لیے دیتا ہے، اور مدت وہ جب آتی ہے ایک ساتھ وہ رہ سکتے ہیں پیچھے، اور نہ آگے ہی وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں مقرر وہ نہیں جو چاہتے خود، اور زبانیں بھی تو کہتی جھوٹ ہیں ان کی کہ ان لوگوں کی خاطر ہے بھلائی ہی، نہیں ان کے لیے تو آگ ہے، اور اہل دوزخ کے یہی ہیں پیش رو۔ واللہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی قوموں کی طرف بھیجے ہیں پیغمبر، مگر شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو خوشنما کر کے دکھائے۔ آج بھی ان کا وہ ساتھی ہے، اور ان کے واسطے ہے ایک عذاب سخت۔ اور ہم نے اتاری آپ پر ہے یہ کتاب اس واسطے تاکہ وضاحت سے بیان وہ آپ کر دیں جس کے بارے میں ہے ان کا اختلاف، اور اہل ایمان کے لیے یہ ہے ہدایت اور رحمت۔ اور برسایا خدا نے آسمانوں میں سے پانی تاکہ وہ اس سے کرے مردہ زمین کو پھر سے زندہ، بالیقین ان کے لیے اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ تمہارے واسطے چوپایوں میں بھی ہے بڑی عبرت، پلاتے ہیں ہم ان کے پیٹ میں سے تم کو گوبر اور لہو کے درمیان ایک چیز، یعنی دودھ خالص جو نہایت خوشگوار اور خوش مزہ ہے،
اور انگوروں کھجوروں کے پھلوں سے تم بناتے ہو کبھی مے اور کبھی سرکہ جو عمدہ رزق ہے، اور عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے بڑی۔ اور وہی کی یہ شہد کی مکھی کی جانب آپ کے رب نے کہ اپنا گھر بنائے وہ پہاڑوں اور درختوں اور بیلوں پر، وہ رس چوسے پھلوں سے اور چلے وہ اپنے رب کے راستوں پر، پیٹ سے اس کے نکلتا ہے جو ایک مشروب یعنی شہد، اس کے مختلف ہیں رنگ، اس میں ہے شفا لوگوں کی خاطر، اس میں بھی ان کے لیے ہے ایک نشانی جو نہایت غور کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، پھر موت بھی دے گا وہ تم کو، اور کئی ایسے ہیں تم میں بدترین جو عمر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ بوڑھے ہو کے سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں ہیں جانتے۔ بے شک خدا سب جانتا ہے اور وہ ہے صاحب قدرت۔ اور اللہ ہی نے تم کو ایک دوجے پر عطا کی ہے فضیلت رزق میں، لیکن غلاموں کو نہیں دیتے یہ اپنے رزق میں سے کچھ کہ ہو جائیں نہ وہ ان کے برابر۔ اور کیا اللہ کے احسانات کا انکار ہے ان کو؟ تمہیں میں سے بنائی ہیں تمہاری بیویاں اللہ نے، اور پھر تمہارے بیٹوں پوتوں کو کیا پیدا انہی سے، اور تمہیں روزی عطا کی عمدہ چیزوں کی، تو کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان باطل پر ہی رکھیں گے، کریں گے اس کے احسانات کا انکار؟ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں یہ جو دے سکتے نہیں روزی انہیں ارض و سما سے، اور نہ کچھ قدرت وہ رکھتے ہیں۔ مت اللہ کے لیے تم دو مثالیں، جانتا ہے خوب اللہ اور نہیں تم جانتے کچھ بھی۔ بیان اللہ کرتا ہے مثال ایک ایسے بندے کی، کسی کی ملکیت میں ہے جو اور اس کو نہیں کچھ اختیار، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے دیا ہے رزق عمدہ اپنی جانب سے، اور اس سے خرچ کرتا ہے وہ پوشیدہ بھی ظاہر بھی، بھلا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، جانتے اکثر نہیں ان میں مگر یہ بات۔ اور اللہ مثال ایک اور دو شخصوں کی کرتا ہے بیان، ایک شخص گونگا ہے، نہیں قادر کسی شے پر جو، بلکہ بوجھ ہے جو اپنے مالک پر کہ وہ بھیجے جدھر اس کو نہیں لاتا بھلائی وہ، بھلا کیسے برابر ہے وہ ایسے شخص کے انصاف کا جو حکم دے اور ہو جو سیدھے راستے پر بھی۔ زمین اور آسمان کے غیب اللہ جانتا ہے، اور قیامت کی گھڑی کچھ اس طرح ہے آنکھ کا جیسے جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کہیں جلدی۔ خدا بے شک ہے ہر ایک چیز پر قادر۔ تمہیں اللہ نے ماؤں کے شکم سے ایسی حالت میں کیا پیدا کہ تم واقف نہ تھے ہرگز کسی بھی شے سے، اور اس نے بنائے کان آنکھیں دل تمہارے واسطے تاکہ کرو تم شکر۔ کیا دیکھا پرندوں کو نہیں لوگوں نے جو ہیں آسمانوں کی فضاؤں میں مسخر، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے، اس میں نشانی اہل ایمان کے لیے ہے ایک سے ایک بڑھ کر۔ اور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے واسطے رہنے کو گھر، چوپایوں کی کھالوں کے خیمے بھی بنائے ہیں تمہارے واسطے اس نے، سفر میں اور حضر میں ہلکے پھلکے تم بہت پاتے ہو جن کو، اور ان کی اون اور بالوں سے جو سامان بنتا ہے وہ کام آتا ہے مدت تک تمہارے۔ اور جن چیزوں کو ہے پیدا کیا اللہ نے، ان کے تمہارے واسطے سائے بنائے ہیں، اسی نے کوہ ساروں میں پناہ گاہیں بنائی ہیں تمہارے واسطے، اس نے بنائی ایسی پوشاکیں تمہارے واسطے جو جنگ اور گرمی کی شدت سے بچاتی ہیں، وہ تم کو پوری پوری نعمتیں دیتا ہے تاکہ تم ہو اس کے تابع فرما۔ اے پیغمبر، اگر پھر بھی یہ منہ موڑیں تو ذمے آپ کے ہے صرف ان کو صاف صاف احکام پہنچانا۔ خدا کی نعمتیں پہچانتے ہیں اور پھر انکار یہ کرتے ہیں، اکثر ان میں کافر ہیں۔ کھڑا جس دن کریں گے ہم گواہی کے لیے ہر قوم میں سے ایک گواہ، اور کافروں کو دی نہ جائے گی اجازت بولنے کی، پھر
نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا ہرگز۔ دیکھ لیں گے جب عذاب سخت کو ظالم، تو ان سے پھر نہ کچھ ہلکا کیا جائے گا اور مہلت نہ کچھ دی جائے گی ان کو۔ شریک اپنے دکھائی دیں گے جب ان مشرکوں کو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں چھوڑ کر تجھ کو پکارا تھا جنہیں ہم نے۔ تو وہ ان سے کہیں گے تم نرے جھوٹے ہو۔ سارے سرنگوں ہو جائیں گے اللہ کے آگے، اور ان کو بھول جائیں گی وہ ساری افترا پردازیاں اس دن۔ کیا انکار جن لوگوں نے اور روکا خدا کی راہ سے، ان کے عذاب سخت میں کچھ اور کر دیں گے اضافہ ہم کہ وہ مفسد تھے۔ اے مرسل، کریں گے جب کھڑا ہر قوم میں سے ایک گواہ، ہم آپ کو لائیں گے پھر شاہد بنا کر۔ یہ کتاب پاک ہم نے ہے اتاری آپ پر، جس میں بیاں تفصیل سے ہر چیز کا ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کی خاطر۔ اور اے لوگو، خدائے پاک تم کو عدل اور احسان اور اہل قرابت سے سلوک نیک کا ہے حکم دیتا، اور برائی، بے حیائی اور ظلم و جور سے وہ روکتا ہے، اور نصیحت کر رہا ہے وہ کہ رکھو یاد تم اس کو۔ کرو جب عہد اللہ سے اسے پورا کرو، قسموں کو مت توڑو کہ جب اللہ کو ٹھہرا چکے ہو اپنا ضامن تم، وہ سب کچھ جانتا ہے تم جو کرتے ہو۔ اس عورت کی طرح ہو جاؤ مت جس نے بہت محنت سے کاتا سوت اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو۔ بناتے ہو ذریعہ مکر کا تم اپنی قسموں کو، فقط اس واسطے تاکہ گروہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ خدا حالانکہ اس سے آزماتا ہے تمہیں لوگوں۔ بیاں ان کی حقیقت کو کرے گا حشر کے دن وہ کہ جن میں تھا تمہارا اختلاف۔ اور چاہتا اللہ اگر تم کو وہ ایک امت بنا دیتا، مگر جس کو وہ چاہے گمراہی میں چھوڑ دے اور جس کو چاہے دے ہدایت۔ تم جو کچھ کرتے ہو پوچھا جائے گا تم سے۔ ذریعہ مت بناؤ مکر کا تم اپنی قسموں کو، تمہارے پاؤں جائیں گے پھسل جمنے کے بعد، اور ایک برا انجام تم چکھو گے، کیونکہ تم نے روکا تھا خدا کی راہ سے لوگوں کو۔ ہوگا ایک عذاب سخت تم لوگوں کی خاطر۔ اور مت بیچو اسے تھوڑی سی قیمت پر خدا سے عہد جو تم نے کیا ہے، اور خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے تمہارے واسطے جب تم سمجھتے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے، جو اللہ کے ہے پاس وہ باقی ہے۔ جو صابر ہیں اجر ان کو عطا فرمائیں گے ہم ان کے نیک اعمال کا۔ اور صاحب ایمان کوئی عورت ہو یا ہو مرد، نیک اعمال جو انجام دے گا، پاک و پاکیزہ حیات اس کو عطا فرمائیں گے ہم، اور اس کے بہترین اعمال کا بھی اجر دیں گے۔ اور پڑھو قرآن جب بھی تم، تو شیطان لئیم کے وسوسوں سے تم پناہ اللہ کی مانگو۔ نہیں زور اس کا کچھ چلتا کبھی ان پر جو مومن ہیں اور اپنے رب پہ کرتے ہیں بھروسہ۔ اس کا غلبہ ہے انہی پر، سرپرست اپنا بنائیں جو اسے، اور جو شریک اللہ کا ٹھہرائیں اسے۔ ہم ہی بدل دیتے ہیں آیت کی جگہ آیت کوئی، اللہ بخوبی جانتا ہے جو وہ فرماتا ہے نازل۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے خود ہی گڑھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے نہیں ہیں جانتے اکثر۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل برحق آپ کے رب کی طرف سے لے کے آئے ہیں، کہ جو ایمان والے ہیں رہیں ثابت قدم، اور رہنمائی اور بشارت ہو مسلمانوں کی خاطر۔ اے پیغمبر جانتے ہیں ہم کہ کافر کہہ رہے ہیں یہ سکھا جاتا ہے اس کو شخص ایک، لیکن زبان اس شخص کی عجمی ہے، اور قرآن تو ہے صاف عربی میں۔ جو آیات الہی پر نہیں ایمان رکھتے
رہنمائی بھی نہیں کرتا خدائے پاک ان کی خاطر ہے عذاب سخت۔ گھڑتے ہیں فقط وہ جھوٹ جو رکھتے نہیں ایمان آیات الہی پر، یہی تو لوگ جھوٹے ہیں، سوائے اس کے جس پر جبر ہو لیکن دل اس کا مطمئن ایمان پہ ہو۔ جو بھی کرے اللہ سے کفر ایمان کے بعد علانیہ، اور جس کا سینہ کفر کی خاطر کھلا ہو اس پہ اللہ کا غضب ہے اور عذاب سخت ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ ایسے ہیں حیات دنیاوی کو چاہتے ہیں آخرت سے بھی زیادہ، اور خدا دیتا نہیں ہرگز ہدایت کافروں کو۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر لگا دی ہے خدا نے مہر، اور غافل یہی ہیں لوگ۔ بے شک آخرت میں بھی یہی ہوں گے خسارہ پانے والوں میں، مگر برعکس ان کے وہ مہاجر آزمائش میں جنہیں ڈالا گیا تھا، پھر صحیح سختی جنہوں نے اور رہے صابر، تو ان کے واسطے ہے آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہرباں۔ بے شک جھگڑتا آئے گا ہر شخص جس دن خود سے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اس کو جو بھی وہ کرتا رہا تھا، اور نہ ہوگا ظلم لوگوں پر۔ مثال اللہ بیان کرتا ہے ایسی ایک بستی کی کہ جس کے رہنے والے امن و اطمینان سے رہتے تھے، ان کے پاس روزی با فراغت ہر جگہ سے آ رہی تھی، پھر کیا کفران نعمت جب انہوں نے بھوک اور ڈر کا مزہ ان کو چکھایا ان کے بد اعمال کے بدلے میں اللہ نے۔ جب ان کے پاس پیغمبر کوئی آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، عذاب سخت نے پھر آ لیا ان کو کہ وہ ظالم تھے۔ لوگو کھاؤ جو تم کو حلال و پاک روزی دی ہے اللہ نے، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، گر مانتے ہو اس کو مالک تم۔ حرام اللہ نے تم پر کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر لیا جائے کسی کا نام اللہ کے سوا۔ ہاں کوئی ہو مجبور لیکن ہو نہ سرکش اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اللہ بخشنے والا ہے اور ہے مہربان۔ اپنی زبان سے جھوٹ مت کہہ دو کہ یہ شے ہے حرام، اللہ پر جھوٹا نہ باندھو افطرا، اور باندھتے ہیں افطرا جھوٹا جو اللہ پر، نہیں ہوں گے وہ ہرگز کامیاب و کامران۔ ہے فائدہ تھوڑا انہیں اور ان کی خاطر ہے عذاب سخت آخر۔ اور بیان ہم آپ سے پہلے ہی وہ سب کر چکے ہیں جو حرام ان پر کیا ہم نے۔ یہودی بن گئے تھے جو نہیں ہم نے کیا ظلم ان پہ، بلکہ خود ہی اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے تھے۔ گناہ کر لے جو نادانی سے کوئی، پھر کرے توبہ وہ اس کے بعد اور اصلاح بھی اپنی کرے، تو آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہرباں ہے۔ بالیقین تھے پیشوا لوگوں کے ابراہیم، وہ تھے تابع فرمان، باطل سے کنارہ کش، نہ تھے ہرگز وہ مشرک، اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے وہ۔ اللہ نے ان کو چنا اور راہ حق ان کو سجھا دی، اور بھلائی دی انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہوں گے نیک لوگوں میں۔ اے مرسل ہم نے بھیجی وحی پھر یہ آپ کی جانب کہ ابراہیم کے مذہب کی کیجے پیروی، یکسر جو باطل سے کنارہ کش تھے اور جو مشرکوں میں سے نہ تھے ہرگز۔ ضروری تھی انہی کے واسطے ہفتے کے دن کی عزت و تکریم جن لوگوں نے خود ہی اختلاف اس میں کیا تھا، اور یقیناً آپ کا رب حشر کے دن فیصلہ کر دے گا ان کے سارے جھگڑوں کا۔ اے پیغمبر بلائیں آپ اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور نصیحت سے، کریں گر بحث بھی ان سے کریں اچھے طریقے سے، بخوبی جانتا ہے آپ کا رب گمراہوں کو اور ہدایت پانے والوں کو۔ مسلمانوں اگر سختی کرو تم دشمنوں پر تو کرو اتنی انہوں نے کی تھی جتنی تم پہ، اور گر صبر سے لو کام تو ہے صابروں کے واسطے بہتر۔ اے پیغمبر کریں صبر
اور توفیق الہی کے سوا صبر آپ کر سکتے نہیں، اور جو مخالف ہیں تو ان کے حال پر مت آپ رنجیدہ ہوں ہرگز، اور نہ ہوں دل تنگ ان کے مکر و فن سے، بالیقین ہے ساتھ اللہ متقی اور نیک لوگوں کے۔